سرور کہوں کی مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کی مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، میرے شاہ میں تو حیراں ہوں کیا کیا کہوں تجھے، میرے شاہ میں تو حیراں ہوں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ معزز سامعین اکرام، لاہبی مبارکباد ہے کہ آج ہم اور آپ اس مسجد میں جمع ہوئے، بلکہ مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ اور اس کے محبوب کا کروڑہ احسان اور شکر ہے کہ ہم اور آپ ہر جمعے کی طرح اس جمعے کو بھی اکٹھا ہوئے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شکر کا سجدہ نماز جمعہ بھی ادا کرنے کے لیے حاضر آئے۔ یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے، یہ ہماری اور آپ کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں ایک جمعہ نصیب ہوتا ہے، دوسرا جمعہ نہیں نصیب ہوتا۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ جب تم ایک سجدے میں جایا کرو تو سر اٹھانے سے پہلے یہ سوچا کرو کہ ہماری موت آ جائے گی مگر ہم سر کو نہیں اٹھا سکتے، ہماری موت آ جائے گی مگر ہم سر کو نہیں اٹھا سکتے۔ مولا علی یہاں تک بھی فرماتے ہیں کہ اگر تم داہنی طرف سلام پھیرو تو بائیں طرف کی امید مت رکھو، بائیں طرف کی امید مت رکھو کہ بائیں طرف ہم سلام پھیر سکتے ہیں، یعنی موت کا کوئی بھروسہ نہیں، موت کب آ سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم اور ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، اپیل ہے، گزارش ہے کہ آپ حضرات 5 وقتہ با جماعت کے ساتھ نماز ادا کیا کریں، کیونکہ میرے نبی حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی یہی فرمان تھا، اور میرے نبی حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو صحابی تھے وہ بھی اسی پہ عمل کرتے تھے۔ میرے آقا حضور اکرم سرور کائنات ایک دن منبر پر تقریر کر رہے تھے، تقریر میں اچانک میرے نبی کے سامنے کوئی آ گیا، وہ نماز پڑھنے لگا، میرے نبی نے کہا بیٹھ جاؤ، تو یہ جو آواز تھی یہ مسجد کے باہر تک جا رہی تھی، یعنی مسجد کے باہر تک جا رہی تھی، ہارن بھی لگے ہوں گے، کیا مسئلہ تھا۔ تو حضرت ایک آپ کے جو صحابی تھے وہ گھر سے نکلے ہی تھے کہ ان کے کانوں میں آپ کی آواز پڑی کہ بیٹھ جاؤ، وہ وہیں پہ بیٹھ گئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں آواز پڑی کہ بیٹھ جاؤ، جہاں لوگ جوتے اتارتے ہیں، چپلیں اتارتے ہیں، وہاں جیسے ہی ان کی آواز پڑی نا میرے آقا کی کہ بیٹھ جاؤ، وہیں پہ وہ بیٹھ گئے۔ میرے نبی کا اتنا وہ فرمان مانا کرتے تھے۔ میرے نبی کے ایک صحابی جو جنہیں ہم اور آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے جو سب سے پہلے ایمان لائے، حضرت ابو بکر سب سے پہلے مومن کہلائے، حضرت ابو بکر میرے آقا کے ساتھ و ساتھ رہے، حضرت ابو بکر میرے آقا کے ساتھ میں غار میں رہے، حضرت ابو بکر میرے آقا کے ساتھ میں طوف کے میدان میں پتھر کھائے، حضرت ابو بکر۔ اور حضرت ابو بکر کا تو یہ معجزہ ہے کہ میرے آقا حضور اکرم سرور کائنات کے ساتھ ہی ساتھ رہتے تھے، تو جب ساتھ میں رہتے تھے نا تو جب غار سے واپس آ رہے تھے، یعنی غار سے جب واپس آئے تو میرے آقا بھی بیٹھے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور سارے لوگ آ رہے ہیں، میرے آقا کے ہاتھ چوم رہے ہیں، کچھ لوگ آتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ چوم رہے ہیں، تو حضرت صدیق اکبر جو تھے تو میرے آقا کے رنگ میں بالکل ڈھل چکے تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ میرے آقا کی تجلیاں بھی ان کے اوپر پڑی تھی، یعنی جب وہ بیٹھے تھے نا بالکل وہی طریقہ تھا، اور جو سر پہ امامہ باندھا تھا، جس طرف کا پیچ میرے آقا حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ڈھیلا رہ گیا تھا، اسی طرف کا حضرت ابو بکر کا بھی پیچ ڈھیلا رہ گیا تھا۔ تو معاذ اللہ کچھ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ شاید کہ اللہ کا رسول یہی ہے، تو جو حضرت حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہاتھ چومے وہ حضرت ابو بکر کا نہیں چومتے تھے، اور جو حضرت ابو بکر کا ہاتھ چومتے تھے وہ میرے آقا حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہاتھ نہیں چومتے تھے۔ یہ جب دیکھا حضرت ابو بکر نے تو ان سے رہا نہ گیا، ان سے برداشت نہ ہوا، تو حضرت ابو بکر وہاں سے اٹھے اور اپنی چادر کو لی، جو جہاں پہ چادر ڈالتے ہیں مزمل والی چادر جسے کہتے ہیں، وہ میرے آقا حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کر دیا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، تاکہ لوگوں
لوگوں کو پتہ چل جائے سایہ کرنے والا کوئی غلام ہو سکتا ہے اور جس کے اوپر سایہ کیا گیا ہے وہ کوئی آقا ہو سکتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، چند منٹ کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر اپنی چادر کا سایہ کیا تھا نا، اپنی چادر کو ڈھکا تھا۔ میرے آقا نے اس کا بدلہ یہ دیا کہ اگر کوئی حاجی ہو تو جا کر دیکھ لے، آج بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قبر ہے میرے آقا کے گنبد کے سائے کے نیچے۔ میرے آقا حضور اکرم سرور کائنات نے چند منٹ کے لیے صرف ان کے اوپر وہ چادر کو ڈالا تھا اور اس کا بدلہ یہ دیا کہ تا قیامت تک اپنی چادر کا سایہ ڈالنے کی وجہ سے اپنے گنبد کا سایہ عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ میرے آقا حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے، یہ میرے آقا حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبتیں ہیں۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ او لوگوں عشق کرو آمینہ کے لال سے، عشق کرو مدینے کے تاجدار سے، عشق کرو دونوں عالم کے مالک و مختار سے، عشق کرو سیرت الانبیاء سے، عشق کرو حسن گربین سے، عشق کرو تو طٰہٰ و یاسین سے، کیونکہ یہ وہ سودا ہے جو کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا۔ دنیا میں جس نے عشق کیا ہے وہ بھی کامیاب نظر آتا ہے، اور جو آخرت میں بھی عشق کرتا ہے وہ بھی کامیاب نظر آتا ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے؟ ایک کالے رنگ کا آدمی ہے جسے لوگ بلال حبشی کے نام سے جانتے ہیں، جب وہ آمینہ کے لال سے عشق کر لیتا ہے، دونوں عالم کے مالک و مختار سے عشق کر لیتا ہے، سیرت الانبیاء سے عشق کرتا ہے، سیرت الانبیاء سے عشق کرتا ہے، طٰہٰ و یاسین سے عشق کرتا ہے، آمینہ کے لال سے عشق کرتا ہے، مدینے کے تاجدار سے عشق کر لیتا ہے، تو اس کے عشق کا بدلہ یہ ہوتا ہے۔ میرے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب حضرت بلال کا دل جو ہے مسجد نبوی میں نہیں لگ رہا تھا، مسجد نبوی میں نہیں لگ رہا ہے۔ حضرت بلال سسکیاں باندھ کے رو رہے تھے، آہ بھر کر رو رہے تھے، سسکیاں مار کر رو رہے تھے۔ پھر حضرت بلال وہاں سے اٹھتے تھے اور مسجد نبوی کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے۔ مسجد نبوی کو چھوڑ کر کے حضرت بلال جب چلے گئے تھے، کافی دن کا عرصہ ہو گیا ہے، مسجد نبوی کو چھوڑ کر بلال چلے گئے، سارے لوگ وہاں پر پریشان ہیں، کئی ٹائم ہو گئے ہیں، میں نے حضرت بلال کے منہ سے اذان نہیں سنی ہے، اللہ اکبر۔ پھر حضرت بلال جب وہاں کہیں پہ باہر تھے، یعنی کوفہ کے بھی تمام دور کئی کلومیٹر عرصے دور چلے گئے تھے، وہاں پر جب حضرت بلال سوئے ہیں نا، تو سونے کے بعد میں میرے آقا حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قوم میں تشریف لاتے ہیں، اور پھر تشریف لانے کے بعد میں کہتے ہیں بلال جا تو پھر مدینے چلا جا، تجھے پتہ نہیں ہے تو ایک عاشق ہو کے اتنا تڑپ رہا ہے، مدینے میں میرے کتنے عاشق تڑپ رہے ہیں، ذرا تو ایک بار مدینے کی طرف چلے جا۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال مدینے کی جانب گئے ہیں، جیسے ہی منبر رسول پہ دیکھا ہے حضرت بلال کا کلیجہ نکل جاتا ہے، لوگوں نے کہا تھا عصر کا وقت ہو گیا، لوگوں نے کہا تھا اے بلال ذرا جا کر اذان پڑھ دو۔ بلال گئے ہیں، منبر کی طرف دیکھا ہے، بلال سے یہ رہا نہ گیا، کسی نے پوچھا تھا اے بلال تو اذان کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ تو حضرت بلال نے کہا تھا تمہیں نہیں پتا ہے میں اس لیے اذان نہیں پڑھتا ہوں کہ جب میں اللہ اکبر کہتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہوں، میرے دل کو سکون ہوتا ہے، مگر جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہوں تو مجھے آمینہ کے لال کی یاد آ جایا کرتی ہے، مجھے مدینے کے تاجدار کی یاد آتی ہے، میرا کلیجہ نکل جاتا ہے۔ اب سارے لوگ پریشان ہیں، اس آیت کی بلال حبشی اذان پڑھتے، مگر بلال حبشی نے اذان نہیں پڑھ رہے ہیں، مگر کچھ صحابی وہاں سے اٹھے ہیں اور حضرت امام حسن اور حسین کے پاس جاتے ہیں، اور حضرت امام حسین اور حسن سے یہ کہتے ہیں کہ چلو مدینے میں آج بلال آئے ہیں، آج ان سے اذان پڑھوا لو۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت امام حسن اور حسین وہاں سے آئے ہیں، میرے آقا کے یہ دونوں نواسے ہیں اور بہت ہی قریب تھے، میرے آقا کے دونوں یہ نواسے بہت ہی قریب تھے، بہت ہی محبت فرمایا کرتے تھے۔ تو میرے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں ذرا سننا، جب یہ نواسے آئے ہیں نا تو حضرت بلال سے کہتے ہیں چچا جان ذرا چلیے نا اذان پڑھ دیجئے، ذرا چلیے نا وہاں پہ اذان پڑھ دیجئے۔ بلال رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں اتنی دیر سے صحابہ کہہ رہے ہیں مگر میں اذان نہیں پڑھ رہا تھا، مگر اے نواسو تمہاری بات ہے، میرے آقا تم سے سب
سے زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ تمہاری بات آ گئی ہے تو چلو میں آذان پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، جیسے حضرت بلال گئے ہیں، اللہ اکبر کی صدا بلند کی ہے، اللہ اکبر کی صدا بلند کی ہے۔ مدینے میں جو بازار والے تھے، جو تجارت کرتے تھے، سارے لوگ جمع ہو گئے ہیں، بچے بھی آ گئے ہیں، بوڑھے بھی آ گئے ہیں، نوجوان بھی آ گئے ہیں، عورتیں بھی آ گئی ہیں، عورتیں بھی آ گئی ہیں۔ بچے جو تھے اپنے بھائی سے، اپنے باپ سے، اپنی ماں سے یہ پوچھ رہے تھے، ماں یہ تو بتا دے، ماں یہ تو بتا دے حضرت بلال آ گئے ہیں، میرے آقا واپس کب آئیں گے؟ اللہ اکبر، میرے آقا واپس کب آئیں گے؟ مگر اے لوگوں، وہ بچے رو رہے تھے، میرے آقا کی محبت پہ قربان جاؤ۔ وہ بچے سسکیاں بھر رہے تھے، آہ بھر رہے تھے، کہہ رہے تھے بلال تو آ گئے ہیں، بلال تو آ گئے ہیں، مگر نہ جانے آمینہ کے لال کب آئیں گے، نہ جانے دونوں عالم کے مالک کا مختار کب آئیں گے۔ اللہ اکبر، حضرت بلال نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی ہے، پھر کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں، پھر منبر کی طرف نظر پڑتی ہے، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر جاتے ہیں۔ تو یہ محمد کی محبت کا صلہ ہے کہ جو میرے آقا حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو یہ سوچو کہ محبت کے بغیر کیسے رہ سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ سوچو محبت کے بغیر کیسے رہ سکتا ہے؟ کسی نے کہا تھا عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ان کا رتبہ جاہلوں کے کب سمجھ میں آئے گا، قبر میں سوٹے پڑیں گے تب سمجھ میں آئے گا۔ اور لوگوں، آمینہ کے لال سے محبتیں کرو، عشق کرو، یہ وہ